کہا میں قبول ہے. اب بتا اتنے صفات کا مالک، کتاب والا پیغمبر، کلیم اللہ، اور اس کی دعا بھی یہ قبول ہوگی، بولنے والا زبردست. بخاری میں روایت، لمبی روایت، اس کو میں چھوڑوں گا نہ، میں اشارے کروں گا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی، واز کیا. اب بتاؤ کلیم اللہ جو واز کریں گے، وقت کا پیغمبر بات کرے گا، اور جس نے دعائیں مانگے اللہ مجھے موٹیویشن پاور دے دے، اس کی بات کتنی مؤثر ہوئی ہوگی. شاندار بیان کیا، اتنا شاندار، اش اش کرنے لوگ اش اش کرنے لگے. اسی میں دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا. موسیٰ جب خوش ہو گیا، سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ سب سے زیادہ جاننے والا موسیٰ نے کہا میں. موسیٰ نے کہا میں، اور حقیقت بھی، کیونکہ میں نے بتایا بھی پیغمبر سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. وہ معید وہی ہے، اس کے پاس سب کچھ اس کے پاس ہے. انہوں نے کہا میں، بھائی میں کہنا تھا، اوپر سے وہی آگے ہوں. موسیٰ اگر تم زیادہ جاننے والے تو میں کہا. وہ اللہ کو موسیٰ کا میں کہنا پسند ہے. جب موسیٰ کا میں کہنا پسند تو میں اور کوئی کس میں شمار ہوگا؟ اتنا ہی نہیں، رب کو پسند نہیں آیا. رب نے ایک بات کہ موسیٰ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے خضر ہے، اس کے پاس ایک علم ہے، اس سے علم سیکھ. کس کو کہا؟ موسیٰ. اب جب موسیٰ کی انا پسند نہیں تو ہم، یہ جو آج غلط فہمی ہے، میں ہے جائز یا غلط ہے؟ آج سن لو، اس پر بھی اور سن لو، چلو تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن بات سمجھ لو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک بندہ میرا ہے، اس کے بعد جاؤ کچھ اس سے سیکھ لو. قرآن ہے یہ، بخاری کی حدیث بھی ہے. تو قرآن اور دونوں ملا لو، تفسیر واقع، مزیدار واقع. وہ تو نہیں بیان کروں گا، میں اپنے عالم سے پوچھ لو گے. جاؤ اس کے پاس کچھ سیکھو. دیکھو کسے کہتے ہیں طالب علم. موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں کیوں جاؤں، میں تو صاحب کتاب ہوں، میرے پاس تورات ہے، میرے پاس علم ہے، میں تو پیغمبر ہوں، میں جاؤں کسی کے پاس. واہ، قربان جاؤ موسیٰ پر. اللہ اس موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے ذرا ایڈریس بتا، میں وہاں علم حاصل کرنے لیے جاؤں. کون جا رہے؟ اور آج کا چلو جی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب، میں مولوی صاحب زیادہ جانتا ہوں، اس نے کر دے مسئلہ. بھائی کسی عالم کے پاس جائے، عالم ہے، کیا عالم؟ میرے پاس کتاب ہے. موسیٰ نے یہ کہا کہ میں کیوں جاؤں گا. موسیٰ نے کیا کہا؟ مجھے ایڈریس دیتا. کوئی نخرے نہیں. یہ ہے علم کا مسئلہ. علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اب کمرے میں بیٹھ کر ایسا کریں گے علم حاصل کریں گے، نیٹ پر دے کے علم حاصل کریں گے. یہ بیماری ہے. کون سی؟ کہ یہ سمجھے گا کہ میں. اور موسیٰ نے کہا مجھے پتہ بتا. اللہ دیکھ رہے، حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتہ. دیکھیں موسیٰ واقعی طالب علم ہے یا نہیں، اس کو علم کی لگن ہے یا. ایڈریس تو مانگا، اللہ نے ایڈریس بھی ایسا ٹیڑھا میڑھا دے دیا، بظاہر وہ ایڈریس ہے ہی نہیں. آج تو ہمارے پاس ایڈریس ہے گوگل. جاؤ گوگل پہ ہم نہیں جاتے. راستہ مانگیں گے لیکن علم مانگیں گے، عالم کے پاس نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ایڈریس بتاؤ، تو اللہ نے ایڈریس بتا دیا، اور اتنا ٹیڑھا میڑھا کہ ہم جیسے تو جائیں گے نہیں. اللہ نے کہا مچھلی ساتھ اٹھاؤ، جہاں تمہاری مچھلی کھو جائے وہاں تمہارا وہ ملے گا جسے تمہیں علم حاصل کرنا ہے. بتاؤ یہ ایڈریس ہے صحیح یا نہیں ہے؟ سمجھتے ہیں علم کسے کے؟ کیا بتایا؟ جہاں مچھلی تمہاری، یہ بخاری کی روایت ہے، وہاں تمہیں کون ملے گا؟ وہ جس سے تمہیں علم حاصل. اب موسیٰ نے کچھ نہیں کہا، پر اللہ یہ مجھے کیسے پتا چلے گا، یہ تو بڑے کٹھن مرحلہ ہے، بڑا مشکل ایڈریس آپ نے بتا دیا. پتا نہیں مچھلی، اور وہ بھی کھاتے رہو، کھاتے بھی رہو، تمہاری غذا کے کام بھی ہے. جہاں مچھلی کھو جائے وہاں تمہیں آدمی ملے گا جس سے تمہیں علم حاصل.
اور موسیٰ تو نکل گئی. یہ ہے طالب علم کی شان. آج کا جائے گا کسی مولوی کے پاس, نہیں مولوی کے پاس جاؤ, کیا بات. آج تو اتنا غرور ہے. کیا ہے, میں نے کتاب پڑھی ہے, انگریزی میں پڑھتا ہوں, اردو میں پڑھتا ہوں, عربی بھی لینگویج بھی آتی. موسیٰ کو تو سب لینگویج آتی ہے, لیکن کہاں گئے, نکل گئے. تفصیلی واقعہ نہیں, میں اشارہ کروں. ایک جگہ پہنچے, ان کے ساتھ خادم تھے یوشع. یوشع تھے. جب یوشع تھے تو موسیٰ نے کہا میں تھوڑا سا آرام کروں گا. موسیٰ نے آرام کیا. اتنی دیر میں وہ مچھلی کود کر دریا میں چلی گئی. اس کی وجہ بھی بخاری میں لکھی ہے کہ وہاں کوئی پانی تھا, آب حیات, وہ اسے وضو کر رہے تھے, وہ پانی کا قطرہ گر گیا, وہ زندہ ہو کر کود گئی. کہاں, کس میں, پانی. پانی میں چلے گی, اس نے ایک سرنگ سا بنا دیا. واقعہ آپ کو پتا ہوگا. اب کیا تھا, یوشع کو بھی پتا تھا یہ ہمارا ایڈریس ہے, موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ ہمارا ایڈریس ہے. موسیٰ تو چلو سو گئے, موسیٰ کو پتا نہیں چلا. یوشع کو کیا چاہیے تھا, یوشع کو چاہیے تھا حضرت کھڑے ہو جائے, یہی آئے آدمی کہیں. لیکن علم کے کچھ آداب ہے. علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ استاد کو نیند میں نہ جگا, استاد کو نیند میں, اور خاص طور پر جب پیغمبر ہوگا, پیغمبر کو نیند میں جگایا نہیں جا سکتا جب تک وہ خود نہ اٹھے. اس کی وجہ لکھتے ہیں ہمارے علماء کہ ہو سکتا وہی آ رہی ہوگی, پیغمبر کو وہی اس میں بھی آ سکتی, کس میں, نیند میں بھی آ سکتی. جیسے حضرت ابراہیم کو وہی آ گئی, بٹ بیٹے کو ذبح کرو. تو پیغمبر کی وہی وہ سواری کے حالت میں بھی آ سکتی ہے, جاگتے بھی آ سکتی ہے, نماز میں بھی آ سکتی ہے, نیند میں بھی آ سکتی ہے. اس لیے یوشع علیہ السلام نے موسیٰ کو جگایا. اسے پتہ چلے گا علم کے آداب ہیں. علم کے آداب, جب علم کے آداب ہے, علم کے آداب میں یہ بھی ہے اپنے استاد, اس کا احترام. اور جب آپ کو استاد نہیں, کتابی بن گئی آپ کے استاد, ادب کے کوئی مسئلہ نہیں, ادب کا کوئی مسئلہ نہیں, ادب تو ختم. اور یہ وجہ ہے آج علم میں برکت ہی. آج ہمارا نوجوان ہم سے بحث کرتا ہے نیٹ کا دین پڑھ کر, گوگل کا دین پڑھ کر. یہ بتاؤ قرآن چھونے کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ قرآن چھونے کے لیے یا بغیر وضو کے قرآن پڑھے؟ جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے وضو ضروری ہے, میں کہتا وضو نہیں, اگر میرا بس کا میں تجھے ڈرائی کلین کے بعد بھیجتا ہوں, وہ دھو کے لائے گا, پھر کیا کرے گا؟ قرآن کو ہاتھ لگا. یہ تو بحث کرتے ہیں اس میں قرآن چھونے کے لیے کیا وضو ضروری ہے. اب ذرا دیکھ لیں سیدنا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ, جانتے ہو امام بخاری امت کا بڑا محسن انسان ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی, 16, اور اس میں حدیثیں لکھنی ہیں. قرآن کا درجہ تو حدیث سے بہت اونچا ہے. حدیث لکھنی ہے, قرآن نہیں لکھنا. قرآن کی کوئی آیت ہوگی, اصل تو حدیث لکھنی. لیکن آپ پڑھیں امام بخاری کی سوانح سیرت پڑھ لیں, ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے. وضو نے پہلے کیا کرتے تھے؟ غسل. اور غسل کے بعد 2 رکعت نماز ہے, اور 2 رکعت نماز کے بعد وہ دعا کرتے تھے. اس کے بعد ایک حدیث لکھتے تھے, ایک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بخاری میں 7,000 کم از کم حدیثیں ہیں تکرار کے ساتھ, تو انہوں نے کتنے غسل کیے؟ 7,000. نمازیں کتنی پڑھی؟ 14,000. دعائیں کتنی کری؟ آج کا نوجوان امام بخاری کو کیا کہے گا, حدیث کے لیے کیا کیا, غسل, وضو نے پہلے کیا کیا. یہ تو اجازت کس میں مانگ رہا, قرآن کے چھونے میں کرے, کوئی ضرورت نہیں وضو کی. قرآن کے چھونے کے لیے وضو ضرور نہیں ہے. سیدنا امام بخاری حدیث چھونے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ غسل کریں. کیا کریں گے؟ اب نور اس علم میں آئے گا, میرے علم میں آئے گا. سمجھ گئے, علم کے کچھ آداب ہے. یہ بے ادب سلسلہ ہو گیا, یہ نیٹ پیٹ, اس نے تو مسئلہ ہی خراب کر دیا. استاد کی اہمیت جب ختم ہو گئی, مسئلہ ہی خراب ہو گیا. تو یوشع علیہ السلام نے موسیٰ کو نہیں جگایا, موسیٰ علیہ السلام خود ہی جا کے بہت دیر کے بعد.
جتنی دیر موسیٰ بھاگے جاگ گئے اتنی دیر میں خادم یوشا اس واقعے کو بھولی گئی، اس واقعے کو۔ بہرحال قرآن میں لمبا واقعہ ہے، یہ یہاں سے چل دی، خادم ساتھ ہے، بہت چلے، تھکاوٹ بھی محسوس ہو گئی، بھوک بھی لگی۔ موسیٰ نے کہا یوشا سے، خادم سے، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ارے کچھ کھانے تو دے دو، بھوک لگی، کچھ تو کھانے دے دو۔ جب اس نے کہا کھانا مانگا تو وہ بیچارہ پریشان، ارے موسیٰ معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ ہمارے کھانے کے لیے وہ مچھلی تھی، وہ مچھلی تو بھاگ گئی۔ کہا کہاں بھاگی؟ کہا وہیں جب ہم بیٹھے تھے وہاں، ایک دن ایک رات چلتے رہے، چل کر آئی، ہاں وہ تو وہاں بھاگے تو سرخ بھی بنائے تھے۔ ارے اللہ کے بندے، ذالک ما کننا نبغی، ہم تو وہی تلاش کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ بیکاز بھائی گئی کیا شکھا، یہ کیا ہو گیا؟ اب موسیٰ نے کہا بھائی اللہ کے بندے، ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا، تو دونوں پیچھے ہٹ گئے، واپس آ گئے۔ ٹھیک، شاگرد سے غلطی بھی ہو گئی، لیکن شاگرد کو سمجھانا ہے، ناراضگی کا اظہار تو کرنا ہے، لیکن مارنا نہیں ہے۔ یہ استاد کا بھی ادب ہے، اگر شاگرد کے آداب ہے تو استاد کا بھی ادب ہے کہ شاگرد سے اگر کوتاہی غلطی ہو جائے گی تو شاگرد کو مارنا نہیں، تو آگے ہو جائے، جگہ چھوڑ جگہ تو آگے کافی ان کو آگے ہو جائے تاکہ آنے والے کو پریشانی نہ ہو۔ ادھر کو چلیے، ادھر جگہ تو بہت ہے بھائی، ادھر جگہ ہے۔ اگر طالب علم کے آداب ہے لیکن استاد کے بھی کچھ ادب ہے، بہرحال ہو گیا مسئلہ، واپس آ گئے۔ جب واپس اسی جگہ پہنچ گئے، بخاری کی روایت ہے، وہاں دیکھا ایک آدمی چادر لپیٹے ہوئی ہے، دراز قد سویا ہو۔ موسیٰ نے السلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یہ تھا آدمی سویا، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ بھائی وَأَنَّا بِأَرْضِنَا السلام، بھائی ہماری سرزمین میں کون سلام کر رہا ہے؟ کون سلام کر رہا ہے؟ تم کون ہو؟ دیکھو استاد جانچ رہا طالب علم کو، یہ واقعی طالب علم ہے یا طالب علم بننا ہے، اور خاص کر دینی علم۔ ویسے انگریزی علم وہ بھی تو مسئلہ ہے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سا؟ اس کے لیے بھی تو اپنے آداب ہے، یہ مطلب نہیں ہے ہر ایک، لیکن اس کے زیادہ آداب۔ تو یہ کون سلام کا؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون موسیٰ؟ کہا بنو اسرائیل کا پیغمبر۔ اچھا تم یہاں کیسے؟ کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ موسیٰ نے صاف کہا میں شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اور آج کا لڑکا اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا اس طرح، تو انسلٹ توہین سمجھتا، میں کہوں گا میں کسی کا اسٹوڈنٹ یا شاگرد بنوں۔ تو بہرحال جب انہوں نے کہا میں آپ کے شاگرد بننا، خضر نے کہا، خواجہ خضر، اس نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر، جاؤ جاؤ یہاں سے واپس جاؤ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر۔ کس نے کہا؟ واقعہ پڑھنا، پورا واقعہ نہیں پتا، میں اشارے بیان کر۔ موسیٰ نے کہا نہیں، سچ تجنی انشاءاللہ، آپ مجھے پائے میں صبر کروں گا۔ جب صبر کا یہ کہا، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کروں گا۔ خواجہ خضر نے کہا دیکھ لو پھر میرے ساتھ چلتے رہو، بس چپ چاپ کا نا، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکر، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں مجھے، کسی چیز کے بارے میں مجھے سوال نہ کر۔ اور آج کی دنیا میں ایک بیماری اور، صرف سوال تو جواب، صرف سوال تو۔ اور حدیث میں بخاری میں سخت منع ہے، حضور نے فرمایا کثرت السوال، قیل و قال سے حضور نے منع فرمایا، جو قیل و قال، کثرت السوال، اس کا مقصد بالکل فیل۔ کثرت سوال بکواس، کیوں؟ وہ اپنی قابل دکھائے گا یا اپنی قابل دکھائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ خالی ڈھول، کچھ نہیں۔ دیکھو موسیٰ نے پہلے شرط لگائی، کیا کرنا؟ فلا تسألنی، بس جو میں کروں چپ۔ اس کا مطلب ہو گیا علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ ماہرین فن کی بات چپ چاپ مان لو۔ کس کی مان لو؟ ہر فن کے کیا ہوتے ہیں؟ ماہر، غیر ماہر کی نہیں چلے گی، کس چلے گی؟ ماہر کی، ہر فن میں ماہر۔ یہ جو غیر فن میں، غیر ماہر ہر فن میں کود پڑا، اس نے مسئلہ خراب کیا، اور خراب ہو گیا مسئلہ۔ پہلے زمانے میں
نائی کی بیوی کو بھی یہ مسئلہ پتا تھا. کیا؟ پہلے زمانے میں نائی جانتے ہو، بار بار جو بال کاٹتا ہے، اس کی کس کو؟ بیوی کو بھی مسئلہ پتا. کیا؟ ہر فن میں ماہر کی رائے چلتی ہے. سنا اس کا واقعہ؟ سنا نہیں سنا؟ چلو بھی جلدی بتاؤ، 1 منٹ میں. کسی علاقے میں کوئی نائی تھا، اس کو اپنے فن پر بڑا اعتماد تھا. وہ بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیں کوئی لفٹ نہیں دیتے، ہماری کوئی اہمیت ہی تسلیم نہیں کرتے، ہم اتنے فن کے ماہر ہیں، اپنے یہ ہیں وہ ہیں ہیں. بادشاہ نے کہا ہوگا تو کیا ہے؟ کہا میرے پاس یہ بال کاٹنے کا، بال مڑوانے کا اتنا عجیب فن ہے، سوتے ہوئے میں آپ کے بال موڑ دوں گا اور آپ کو پتہ بھی چلے گا. آپ کو کس نے کہا؟ نائی نے بادشاہ کا سوتے ہوئے میں آپ کے کیا کروں گا، سر کے بال صاحب کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بادشاہ نے پاگل ہو گئے، پہلے تو پانی نکال لگانا ہے، پانی سے تو ہو جائے گا بیدار انسان، کتنا بھی مست سو رہا ہو، پھر جب اس طرح چلے گا تو کیوں نہیں ہونا. لیکن وہ اپنی بات پر ضد رہا، نہیں میرے پاس فن ہے، میرے پاس فن ہے، میرے پاس فن. جب وہ بزد رہا تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرو آزماؤ اپنا فن. کہا مجھے اجازت دے تو میں آپ کے بیڈ روم میں کبھی بھی آ سکتا ہوں رات کو. بادشاہ نے کہا چلو چھوڑو، دے دو اس کو اجازت. ایک مرتبہ بادشاہ سلامت سو رہے تھے، یہ نائی صاحب تشریف لے آئے اور بادشاہ کے بال صاف کیے اور بادشاہ کو پتہ نہیں چلا. صبح جو بادشاہ اٹھا تو بالکل سر گنجا. وہی بات، بادشاہ نے کہا واقعی بھائی ایسا ماہر فن ہمارا نائی، اور ہمیں پتہ نہیں ہمارے ملک میں. بادشاہ نے ایک تقریب، ایک اجلاس بلایا، بھائی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی. تو بادشاہ نے بس کو حوصلہ افزائی میں انعام بھی دے دیا کچھ، اور باقی چیزیں بھی دے، اور ایک سند دے دی، سرٹیفکیٹ. یہ آج سے سید الحجامین ہو گیا. سید تمام نائی لوگوں کے برادری کیا ہو گیا. بہرحال یہ خوش ہو کر آ گیا جو گھر. بیوی نے کہا آج کیوں خوش؟ کا دیکھنے نہیں پیسہ کتنا ہے. کہاں یار کون رہے گا اس میں، کہاں راجور میں کہیں اور جائیں گے، بڑے علاقے میں، یہ تو بیک ورڈ ہی ہے. کہا اور؟ کہا دیکھنے نہیں اتنا لمبا سرٹیفکیٹ ہے، اس کو تو ابھی فریم بنانا. کس کا؟ اس میں کیا لکھا؟ کہا اس میں تو لکھا میں پورے ملک کے نائیوں کو کیا ہوں، سردار. نائی کی بیوی نے کہا غلط، یہ مجھے تسلیم. کہا پاگل، تجھے تسلیم بادشاہ نے دیا؟ تو نائی کی بیوی نے بہت غور کے بعد کہا سنو، بادشاہ اس فن کا ماہر نہیں، بادشاہ کی بات نہیں چلے گی. آپ کی جو برادر نائی برادری ہے، اگر وہ آپ کو سردار تسلیم کریں، آپ کے فن کو تسلیم کریں، بات تب بنے گی بادشاہ اس فن سے واقف. بات صحیح غلط؟ ہو سکتا آپ سے بڑا نہ کوئی ہوگا اس کا ہوگا. تو ہر فن میں کسی چلے گی، ماہر کی بات چلے گی، کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت ہے کسی دوسرے کی نہیں چلے گی، ماہر کی چلے گی. اور ماہر سے سوال ہی نہیں ہوگا. موسیٰ نے کیا کہا؟ فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے پوچھنا نہیں، آج تو یہ دلیل دے دو. کیا دے دو؟ دلیل کے بغیر مانا. دلیل کیا سمجھے گا؟ دلیل دے دو، اور وہ بھی کہتے ہیں قرآن سے دے دو، حدیث سے دے دو، یہ دے دو، صحیح حدیث ہو وہ میں مانوں. یہ بھی ایک بیماری ہے. کون سی؟ میں دلیل کے بغیر بات کو مانوں گا. اور کس سے پوچھ رہا؟ ایک ماہر سے پوچھ رہا ہے مجھے کیا دے دو. بھائی ماہر آدمی آپ کو دلیل ہر چیز کا نہیں دے سکتا، اور کب دے گا تو آپ کے دماغ سے اوپر جائے گی بات، دماغ سے اوپر آپ نہیں سمجھ سکتے. پہلے تو دلیل دے گا نہیں، پہلے دلیل وہ دے گا. میں اس کو تھوڑا کھولوں گا، ذرا اس کو بات سمجھنے کی کوشش کرو. ماہر کی بات کو ماننا ہے، اس سے دلیل پوچھے بغیر. اور جب آپ ماہر نہیں ہے تو ماہر بنے، کوئی مسئلہ نہیں. جب ماہر نہیں بنیں گے تو آپ کو کیا کرنی ہے؟ ماہر کی بات کو ماننا. مثلا آپ قرآن شریف پڑھتے، ٹھیک ہے، قرآن شریف پڑھتے. قرآن شریف جب آپ پڑھیں گے، کسی کے پاس جائیں گے، پہلے تو قاعدہ پڑھنا پڑے گا نا آپ کو، قاعدہ پڑھنا پڑے گا. آپ اس میں آئے گا صرف پہلے الف، پھر با، پھر تا، اور پھر سا.
یہ لفظ جو الف ہے اتنا لمبا یہ الف ہے